ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے جموں، کرگل اور وادی کے دیگر علاقوں میں ہزاروں لوگوں نے ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے مہرے ملعون وسیم رضوی کے گستاخانہ عمل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور اسے پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف بھارتی فوجیوں نے ضلع گاندربل میں محاصرے اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ کی اہلیہ ڈاکٹر بلقیس شاہ کو ایک 18 برس پرانے جھوٹے مقدمے میں نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند جماعتوں نے کہا ہے کہ بھارت کشمیری رہنماؤں کو تحریک آزادی سے دستبردار کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، جبکہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ہونا ضروری ہے۔ بھارت کے بدترین مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ شہداء کے مقدس مشن کی تکمیل تک اپنی جدوجہد آزادی کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دریں اثنا پاسبان حریت جموں کشمیر نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں، کارکنوں اور عام نوجوانوں کی رہائی اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن جسٹس ریٹائر حسنین مسعودی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت یہ تسلیم کر لے کہ 5 اگست 2019 کا اقدام ایک بڑی غلطی تھی جس سے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کی پوری معلوم تاریخ صنف نازک کے استحصال اور ظلم و جبر کے واقعات سے بری پڑی ہے۔ ستی کی فرسودہ رسم جس میں بیوہ کو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ رسم صدیوں تک بھارت میں رائج رہی۔ اس کے علاوہ بھارت خواتین کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے لیے بھی پوری دنیا میں بدنام ہے اور بھارتی دارالحکومت دہلی کو ریپ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیگر برائیوں کے علاوہ بھارت میں کم عمر بچوں کی جبری شادی بھی عروج پر ہے۔ یونیسیف کے تخمینے کے مطابق بھارت میں ہر سال کم از کم 18 برس کی کم عمر کی 15 لاکھ بچوں کی شادی ہوتی ہے۔ اگرچہ کم عمر بچوں کی شادی ایک اخلاقی جرم اور لعنت ہے، تاہم بھارت میں اس سماجی ناسور کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے کئی بار بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں، خصوصاً خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتیوں پر اپنی رپورٹیں جاری کر چکی ہیں۔ عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ کم سن بچوں کی جبری شادیاں بھارت میں صنفی عدم مساوات کا واضح ثبوت ہے اور بچوں کی شادیوں سے ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور انہیں تشدد، استحصال اور بدسلوکی کے زیادہ پرخطر راستے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا نام نہاد چیمپئن بھارت در حقیقت انسانی حقوق کی پامالیوں اور جبری شادیوں کا چیمپئن ہے۔ بھارت میں کم عمر بچوں کی شادیاں اور جبری شادیاں بین الاقوامی برادری کے لیے شدید تشویش کا باعث ہیں۔ اقوام متحدہ کو بھارت کے خلاف پابندیاں عائد کرنے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر بھارت میں انسانی تباہی زیادہ دور نہیں۔